اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے سارے لوگ، انبیاء سفارش کر چکے ہو گئے، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ چکے ہو گئے۔ انبیاء کے بعد صلحاء، ادبا، شہداء، یہ سارے سفارش کرے گے۔ اللہ ان کی سفارش پر دوزخ سے لوگوں کو نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا۔ پھر علماء سفارش کرے گے، پھر حفاظ سفارش کرے گے، ان کی سفارش پر اللہ دوزخ سے نکالے گا، جنت میں لوگوں کو ڈالے گا۔ آخر میں کوئی بھی سفارش والا باقی نہیں رہے گا، ایک پوری جماعت کھڑی ہوئی ہوگی، رو رہی ہوگی۔ اللہ کے حضور پلکوں کا ایک بال پیش ہوگا۔ یہ جو پلک ہے ہمارے پلکوں کا ایک بال، یہ پلکوں کا ایک بال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ، میں فلاں بندوں کی آنکھ کا، جو فلاں بندہ ہے اس کی آنکھ کا ایک پلکوں کا بال ہوں، پوری زندگی میں اس نے ایک مرتبہ تجھ سے ڈر کر اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر رویا تھا، اے اللہ تو میری سفارش قبول کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جبریل، ایسی جماعت کو دوزخ سے نکال دیا جائے کہ جنہوں نے پوری زندگی میں اپنے گناہوں پر ایک مرتبہ رویا تھا اور اتنا روئے کہ ان کا پلکوں کا ایک بال بھیگ گیا، ایسی جماعت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے۔ وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، اس کی رحمت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا مکھی کے سر کے آدھا سر ہے، آدھے سر کے برابر بھی اگر بال کسی کا بھیگ جائے وہ بھی جنت میں جائے گا، اسی جماعت کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ فرشتے رو نہیں سکتے، جنات بھی رو نہیں سکتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ گناہوں پر رونے والے آنسو صرف انسان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کتا روتا ہے مگر کتا گناہ کی وجہ سے نہیں روتا، شیر روتا ہے مگر گناہ کی وجہ سے نہیں روتا، کیونکہ گناہ وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ شیر میں گناہوں کا سسٹم ہے ہی نہیں، کتے میں گناہوں کا سسٹم ہے ہی نہیں، چونٹیوں میں گناہوں کا سسٹم ہے ہی نہیں۔ وہ روتے ہیں اپنی تکلیف کی وجہ سے، روتے ہیں اپنی پرسنل ریزن کی وجہ سے روتے ہیں، مگر گناہوں پر رونے والی مخلوق صرف ایک ہے، وہ ہے انسان۔ اگر یہ نہیں روئے گا تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل ترازو کتنا بڑا ہے؟ کہا بہت بڑا ہے۔ کہا کہ ہر عمل تولا جاتا ہے؟ کہا ہر بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ تو کہا کوئی ایسا عمل ہے جو ترازو میں تولا نہیں جا سکتا کیونکہ بہت زیادہ وزنی ہے اور بہت بھاری بھرکم ہے، بہت زیادہ ثواب ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگا ہاں ہے نا ایک ایسا عمل۔ کہا کہ کون سا؟ کہا کہ گناہ گار جب اپنے گناہوں پر روتا ہے اس کے گرتے ہوئے آنسو وہ ترازو میں رکھے نہیں جا سکتے، کیونکہ اتنی بھاری بھرکم ہوتے ہیں، اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ترازو کو ہٹا دو، اب اس کے رونے کا اجر و ثواب صرف میں دوں گا اور کوئی نہیں دے گا۔ ایک ایک آنسو اتنا بھاری ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ ہم اپنے گناہوں پر روئے، پچھلی زندگی پر روئے، اپنے غفلتوں پر روئے، اے رب ذوالجلال ہم نے ایسے روزہ نہیں رکھا جیسے رکھنا چاہیے تھا، ایسی نمازیں نہیں پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی، ایسی عید نہیں منائی جیسے منانی چاہیے تھی، ایسی رشتہ داری نہیں نبھائی جیسی نبھانی چاہیے تھی۔ آج میں اپنی ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا، آج میں اپنے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا، آج میں اپنی بہن سے صلح کروں گا، آج میں اپنے بھائی سے صلح کروں گا، میں زمین کے لیے اپنی بہن سے نہیں لڑوں گا، پلاٹ کے لیے اپنے بھائی سے نہیں لڑوں گا، ساری دشمنی ختم اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے۔ کب تک زندگی ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں آج کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے کرسی سے اٹھنے کا بھروسہ نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں عمل کرنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک طرف میں سلام پھیروں دوسرے طرف سلام پھیرنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، کیا پتہ موقع ملے نہ ملے، کیا پتہ رمضان آئے نہ آئے، کیا پتہ عید ملے نہ ملے، کیا پتہ یہ رشتے ہمارے ختم ہو جائے۔ زمین کے اوپر ہماری نفرتیں رہے گی، زمین کے نیچے جانے کے بعد ساری نفرتیں ختم ہو جاتی ہے، ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم زمین کے اوپر ہیں ان نفرتوں کو، ان دشمنیوں کو ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق